90,000 تنخواہ لینے والا افسر جب 8,000 مہینہ کمانے والے کسی مزدور سے رشوت مانگتا ہے نا، اس وقت انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور ظالم کچھ تو رحم کر لیتا اس غریب کی غربت پہ، جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کھڑے ہو کر ایک بوڑھا باپ کمانے والا ہے، پیچھے 6 بچے کھانے والے ہیں، اور اس غریب سے رشوت مانگتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی، تیرے پاؤں سے زمین نہ ہلی۔ اس غریب کی مدد نہیں کر سکتا نہ کر، اس غریب کی ہیلپ نہیں کر سکتا نہ کر، اس غریب کی غربت سے ناجائز فائدہ تو نہ اٹھا۔ جوانوں، نماز عبادت ہے، نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، مگر سنو یہ اس مقام تک نہیں پہنچاتی۔ روزہ عبادت ہے، روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، مگر سنو اس مقام تک نہیں پہنچاتا۔ حج کرنا عبادت ہے، مگر اس مقام تک نہیں پہنچاتا۔ بات مختصر جوانوں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ صاحب، مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے۔ دین اسلام میں سے اگر انسانیت کی، مخلوق خدا کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے، بھوک لگی ہوئی ہو، بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے، تو چور کے ہاتھ کاٹ دینے سے کہیں زیادہ بہتر رہے گا وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اگر کوئی چور اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو جوانوں 10 طریقوں سے غریبوں کی مدد کرو، 10 طریقوں سے غریبوں کی ہیلپ کرو، غریبوں کا سہارا بنو۔ جب تمہیں پتہ چلے کہ ہمارا پڑوسی بیمار پڑا ہے، ہمارا ہمسایہ بیمار ہو گیا، تو فوراً اس کے گھر جاؤ، اس سے اس کا حال چال پوچھو، پھر اس انداز سے اسے رقم دو، اس انداز سے اس کی مدد کرو کہ اسے تمہاری رقم لیتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو۔ پہلا طریقہ۔ دوسرا، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اس انداز سے دو کہ وہ لیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے۔ دوسرا، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تیسرا، اگر وہ رقم نہیں لینا چاہتا تو اسے دوائی لے کے دے دو، دوائی کے پیسے جا کے ادا کر دو۔ ہم اتنے نادان لوگ ہیں، اتنے گھٹیا تر لوگ ہیں کہ ہم شادی کی تقریب میں جب جاتے ہیں نا تو پیسوں کا لفافہ اپنی جیب میں ڈال کے جاتے ہیں کہ دولہا جب ملے گا پیسوں کا لفافہ دولہے کو دیا جائے گا، حالانکہ اس وقت اس کو پیسوں کی اشد ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اتنے نادان لوگ ہیں، جب شادی کی تقریب میں جاتے ہیں تو پیسوں کا لفافہ اپنی جیب میں ڈال کے جاتے ہیں، اور جب ہمارا کوئی ہمسایہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، غریب ہمسایہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم کوئی پیسے لے کے نہیں جاتے، ہم صرف پوچھ کے واپس آ جاتے ہیں، جبکہ اس وقت مریض کو اور مریض کے گھر والوں کو پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ایک روپے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم صرف حال پوچھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہائے اور نادان، کاش کہ آج کے اس لمحے اس غریب کی تھوڑی سی بھی مدد کر دیتا، آج کے اس لمحے، تکلیف دہ لمحے، اس غریب کی تھوڑی سی بھی ہیلپ کر دیتا تو وہ غریب آج کے اس لمحے جو تجھے دعا دیتا، یہاں سے دعا نکلتی بعد میں، اوپر سے قبول پہلے ہو جاتی۔ آج کے اس دکھوں کے لمحے، دردوں کے لمحے، تکلیف کے لمحے جو دعا نکلتی ہے نا فوراً قبول ہو جاتی، آج یہاں سے دعا نکلتی بعد میں قبول پہلے ہو جاتی۔ ایسے احسن انداز سے غریبوں کی مدد کرو، غریب ہمسائے، غریب پڑوسی کی مدد کرو کہ اسے لیتے ہوئے شرم محسوس نہ۔ اگر وہ رقم لیتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لیے خریدو وہ اپنے غریب بھائی کے لیے بھی خریدو۔
اگر وہ جتی کپڑا گندم اناج تمہارے ہاتھوں سے لینا گوارا نہیں کرتا، شرم محسوس کرتا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ جس دکان سے ادھار سودا سلف لے کے آتا ہے جا کے اس کا بل ادا کر دو۔ یا اس کی نوجوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، وہ بیچارہ شادی کے لیے پریشان ہے، جہیز کے پیسے نہیں ہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا، تو اس کے ساتھ مل کے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرو۔ یہ بھی ایک قسم کی خدمت کا طریقہ ہے، ہیلپ کا طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ مل کے اس کی بیٹی کا رشتہ تلاش کرو، جب رشتہ ہو جائے تو اپنی حلال کمائی میں سے اسے جہیز لے کے اس کی بیٹی کو رخصت کر دو، شادی کر دو، اس کا فرض ادا کر دو۔ یہ اتنی اعلیٰ قسم کی خدمت ہے، یہ وہ خدمت ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی، جو انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی، یہ وہ خدمت۔ پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کروڑوں بار قربان نہ جاؤں اپنے آقا کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ کا دل دکھے گا۔ فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیموں کا دل دکھے گا، ان کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا، ان کو مری ہوئی ماں یاد آئے گی۔ فرمایا او صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ ہم نے تو اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی، پیسے کی نمائش اس طرح کی، ہم نے اپنے مال کی جائیداد کی نمائش اس طرح کر رکھی ہے کہ غریب کا جینا محال کر دیا ہے۔ غریب بیچارہ موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا کہ مالک اب تو مجھے موت ہی دے دے، یا غربت سے نکال دے، یا مجھے موت ہی دے دے۔ ایسے گھٹیا معاشرے میں جینے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ تو مجھے سنبھال ہی لے۔ شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھو، ایسے کرتے ہیں نا۔ جب ہماری بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہم بیٹی کا جہیز چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اوپر سے محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، جو بیٹیاں تیری بیٹی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں میاں ان بیٹیوں میں سے یتیم بیٹی، یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ اپنی بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی تو اوور ٹائم لگا رہا ہے، دن کو بھی کماتا ہے رات کو بھی مزدوری کرتا ہے اور تجھے نیند نہیں آتی، بابا جی رو کر کہتا ہے بیٹے چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی، یہ سب کچھ اپنی بیٹی کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ جس غریب بوڑھے باپ نے اپنی بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے خاک چھان کر محنت مزدوری کر کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو تعلیم دی، غریب بیٹی کو جوان کیا، آج جب اس کی غریب بیٹی جوان ہوئی، گھر میں بیٹھی بیٹھی بال سفید ہو گئے، بڑی ہو بیٹھی، جوانی برباد ہو گئی، میری قوم کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو اس لیے قبول نہ کیا کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔